اس وقت لائیو ٹیلی فونک کال پہ موجود ہیں پاکستان سے حجت الاسلام والمسلمین مولانا ڈاکٹر مشتاق حکیمی صاحب، نائب صدر مجلس وحدت المسلمین گلگت بلتستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ممنون و مشکور ہوں اپنی جانب سے، اپنی میڈیا ٹیم کی جانب سے، مسلم فرنٹ کی لائیو ٹرانسمیشن کا آپ حصہ بنیں اور اس میں آپ نے ہمارے اس جو پینل کا آپ حصہ بنے، آپ کا نہایت ممنون مشکور ہوں۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ مارکہ حق و باطل، آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور اسرائیل دو ایٹمی پاورز کی میدان میں بھی شکست، اس کے بعد مذاکرات میں، اور ابھی تک مسلسل شکست ہی شکست ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مارکہ حق و باطل حقیقت میں اس عصر کے واقعہ کربلا ہی ہم کہہ سکتے ہیں، جس میں حق اور باطل واضح اور آشکار طور پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ جی کل تک اگر لوگ بہت ساری چیزوں کو تاریخ کے اوراق میں پڑھتے تھے تو آج الحمدللہ وہ ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ دیکھیں جی اور اس معرکہ حق و باطل میں ہم نے یہ بھی دیکھا، جس چیز کی طرف امام راحل رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ محرم خون کا، شمشیر کے اوپر فتح کا مہینہ ہے، جی یہاں پر بھی ہم نے یہی بھی دیکھا کہ دنیا کی ٹیکنالوجی کے اوپر استقامت، صبر، تحمل اور بردباری کی کامیابی کا یہ ایک بہت بڑا معرکہ تھا، اور الحمدللہ اس میں کامیابی صبر اور استقامت کی ہوئی، اس میں کامیابی بردباری کی ہو گئی۔ جی اس وقت گلگت بلتستان میں ہم نے دیکھا کہ اتحاد و وحدت کی ایک فضا ہے، پورے پاکستان میں یہی فضا پائی جا رہی ہے۔ گلگت بلتستان سے عوام کی ایک کثیر تعداد نے ایک کثیر رقم اکٹھی کی مظلومین ایران کے لیے، لبنان کے لیے، غزہ کے مظلومین کے لیے، اور ابھی اس فضا کے تناظر میں گلگت بلتستان کے الیکشن بھی آ چکے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں اس تمام صورتحال کو؟ عوام کا کیا موقف ہے؟ علماء کا کیا موقف ہے اس ساری صورتحال میں؟ جی الحمدللہ، جس طرح سے پوری دنیا میں جہاں جہاں پر مسلمان تھے ایران کے ساتھ اپنی ہمدردیوں کا اظہار کر رہے تھے، اسی میں سے ایک خطہ یا ایک علاقہ گلگت بلتستان کا تھا، اور یہاں پر بسا اوقات کچھ ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں ہم جنہوں نے ایران دیکھا ہوا ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں یہاں لوگ اپنی مختصر سی چیز کو بھی، ایک حقیر ترین چیز لیکن ان کے نزدیک بہت عزیز ہے اور وہ بہت قیمتی سمجھی جاتی ہے، اس کو لے کے آتے ہیں، تو اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی راز ہے۔ وہ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ اس معرکہ حق و باطل میں میرا بھی ایک حصہ ہونا چاہیے، میرا بھی ایک شیئر ہونا چاہیے، اور الحمدللہ مائیں بہنیں، مومنین، چھوٹے سکول کے بچے، وہ مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے تھے، اور انسان رشک بھی کرتا تھا، فخر بھی کرتا تھا، اور ساتھ ساتھ میں انسان کا دل واقعاً مغموم بھی ہوتا تھا کہ ہم ایک ایسے مرحلے میں پہنچے ہیں کہ ہم اپنی مختصر بے بضاعتی کو مد نظر رکھتے ہوئے لیکن تعاون کر رہے ہیں، اور انتہائی خوبصورت مناظر تھے۔ البتہ اس کا ایک بہت بڑا اثر معرکہ حق و باطل کا یہاں کے انتخابات پر اس کا اثر ضرور ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عوام کے درمیان، علماء کے درمیان جو تاثرات پائے جاتے ہیں، میں نے دیکھا بہت سارے وفاقی پارٹیوں کے عہدیداران اس ٹائم گلگت بلتستان میں اپنے عہدے چھوڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب بات میرے رہبر کی آتی ہے، جب بات ولی فقیہ کی آتی ہے، جب بات مرجعیت پہ آتی ہے، تو ہمیں کوئی پارٹی، کوئی شخصیت ان کے سامنے ہمارے لیے سب کے سب ہیچ ہیں۔ تو ایسے میں یقیناً میں نے دیکھا جس طرح سے کراچی کے مومنین نے اپنی اظہار محبت کیا رہبر معظم کے ساتھ، جب جنہوں نے توہین کرنی تھی توہین کی، تو اس کے مقابلے میں اسی طرح سے گلگت بلتستان کے اندر بھی بہت سارے جوان میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ٹائم صرف اور صرف شہید امت کے اس خون کی وجہ سے آج وہ اس مزاحمتی بلاک یا ان لوگوں سے اظہار بیزاری کر رہے ہیں، مزاحمتی بلاک کی طرف آ رہے ہیں
امریکہ اور اسرائیل کی مخالفت اور ان سے ہم، نفرت کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پارٹیوں نے میرے رہبر کے قاتلین کو نرم گوشہ دکھایا ہے، ہم، میرے رہبر کے قاتلین سے اظہار ہمدردی کی ہے. جی یقیناً ہم ملک اور ہماری سرحدوں کے محافظ بھی ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، محب وطن بھی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے چونکہ مرجعیت، رہبریت یہ کسی جغرافیہ کا حصہ نہیں ہے، یہ میرے عقیدے کا حصہ ہے. اس لیے عوام انشاءاللہ اب تک کی جو سچویشن ہے بھرپور انداز میں اس کا جواب گلگت بلتستان کی عوام اس الیکشن میں اپنا جواب دکھائے گی ماشاء اور اللہ. دشمن سے بیزاری انشاءاللہ.